الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے درود پاک کا آغاز کب کیا اور کیسے آپ درود پاک کی طرف آئے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کچھ پھر مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کو بتانا تفصیل یہ بھی تو کوئی آسان نہیں ہوتا، اتنی مصروفیات جو ہوتی ہیں میری، تو سوچا کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے۔ میں خادم درود احمد منظور، دنیا مجھے اس نام سے جانتی ہے آج الحمدللہ۔ تو میں بچپن میں ہی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے تھوڑا مختلف بنایا ہوا تھا، گاؤں والوں سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی، جو کہ مجھے بھی فیل ہوتا تھا اور سب مجھے کہہ بھی رہے ہوتے تھے اس طرح۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ میری زندگی کا بچپن کا حصہ جو ہے وہ بکریاں چراتے گزرا ہے۔ میرے ابو کی بکریاں ہوا کرتی تھیں تو وہ میں چراتا تھا سارا دن جنگل میں، لیکن الحمدللہ انہی دنوں میں قرآن پاک بھی پڑھ رہا تھا اور تھوڑے ہی وقت میں نے قرآن پاک نادرہ مکمل بھی کر لیا تھا۔ نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق رب کائنات عطا فرماتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو رب کائنات نے اپنے کرم سے مجھے اس طرح بنایا ہوا تھا، میرے دل کو اس طرح بنایا ہوا تھا کہ جب میں بکریاں بھی چراتا تھا تو تب بھی میری نماز قضا نہیں ہوتی تھی الحمدللہ، اور جنگل میں بھی میں وہاں وضو کر کے نماز پڑھتا تھا اور سارا دن میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا اور درود پاک پڑھ رہا ہوتا تھا اور اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ اور یہ عمر وہ ہوتی ہے بچپن کی جب انسان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا اللہ سے، کوئی مطلب کا رشتہ نہیں ہوتا اللہ سے۔ ان دنوں میں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، خالص اللہ کے لیے۔ تو مجھے اچھا لگتا تھا اللہ کی یاد، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، کیونکہ جس استاد کے پاس میں قرآن پاک نادرہ پڑھتا تھا تو ان کے پاس یہ کتاب تھی درود پاک کی، برکات الصلاۃ، میں نے سب سے پہلے وہ پڑھی تھی تو مجھے محبت ہوئی تھی ایک درود سے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ مزے کی بات بتا دوں کہ ان دنوں پہ ہمارے پاس میرے پاس تسبیح بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کاؤنٹر تو بڑی بات ہے، تسبیح بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کاؤنٹر تو خیر تب ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن میرے پاس تسبیح نہیں ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ میں پڑھتا جاتا تھا اور اپنی جیب میں زمین سے اٹھا کے وہ پڑھتا جاتا تھا اور اپنی جیب میں ڈالتا جاتا تھا، پھر میں جیب سے وہ سارے ٹکڑے مٹی کے نکال کر گنتا تھا کہ میں نے کتنا پڑھا، اس طرح میں اپنی تعداد جو ہے وہ مکمل کرتا تھا۔ اور انہی دنوں میں الحمدللہ میں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا نصاب جو ہوتا ہے 70,000 کا وہ ایسے ہی مکمل کیا تھا، مٹی کے ٹکڑوں پر گن گن کر الحمدللہ۔ اور پھر میں جب رات کو نماز پر جانا بڑا مسئلہ ہوتا تھا میرے لیے، کیونکہ یہاں سے مسجد تھوڑی دور ہے گاؤں کی اور اندھیرا ہوتا تھا شدید، کوئی ٹارچ وغیرہ نہیں ہوتی تھی میرے پاس، موبائل تو خیر تب تھا ہی نہیں، تو پھر میں ابو سے کہتا تھا کہ مجھے مسجد تک چھوڑ آئیں، تو کبھی وہ چھوڑاتے تو کبھی کہتے کہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں تو خود چلے جائیں۔ تو جب ابو نہیں مجھے چھوڑنے جاتے تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ میں گھر سے اسپیڈ میں بھاگتا سیدھا جا کے مسجد میں رکتا اور واپسی پھر وہاں سے فل اسپیڈ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ کے سیدھا آ کے گھر پہ لگاتا تھا، کیونکہ جو قرآن پاک جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا استاد نے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جہاں راستے پہ آتے ہو تو وہاں پر جنات کا مرکز ہے، پتہ نہیں کیا کہا تھا کہ آستانہ ہے،
تو اس طرح پھر مجھے بھی ڈر لگتا تھا، ظاہر بات ہے۔ تو بڑے عجیب واقعات ہوا کرتے تھے مسجد میں بھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ میرے استاد جو تھے وہ انہوں نے اپنی نگرانی میں ہی الحمدللہ جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا، تو جب وہ بیمار پڑ گئے تھے تو سب گاؤں والوں کے سامنے ہی سب کو کہہ دیا تھا کہ اب مصلی کی ذمہ داری جو ہے وہ احمد منصور کے حوالے کیے جا رہا ہوں میں۔ ان کی نگرانی میں ہی الحمدللہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا اور میں نے نماز پڑھائی۔ تو پھر استاد یہاں سے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا تھوڑے ہی وقت میں، تو یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تھی مسجد کی۔ تو الحمدللہ اللہ کے گھر کی میں نے خدمت کی، اللہ کی رضا کے لیے کی۔ میں ایک ہی وقت میں مسجد کا مؤذن بھی ہوا کرتا تھا، خطیب بھی ہوا کرتا تھا، امام بھی ہوا کرتا تھا، اور مسجد کی صفائی بھی میں کرتا تھا۔ مجھے سکون ملتا تھا الحمدللہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور یہ میں سب کرتا تھا جو وہ اللہ کے لیے کرتا تھا، اور کوئی غرض نہیں تھا اس میں۔ اور آج بھی میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑی نیکیاں میں نے کی ہوئی ہیں، نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ کرتا اللہ کے لیے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں کرتا ہوں جو وہ کرتا دل سے ہوں۔ اگر میرے درود کی تعداد کی بات کی جائے نا تو میری تعداد کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ میں درود بھی جو پڑھتا ہوں تو پڑھتا دل کی گہرائیوں سے ہوں الحمدللہ۔ باقی اپنی تعداد جو میں وہ کسی کو بتاتا نہیں ہوں اکثر، لیکن یہ بات پکی بتا رہا ہوں کہ میں نے 1 کروڑ بھی زندگی میں نہیں پڑھا درود پاک، سچی بات ہے یہ۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ میرے اعمال نامے میں لاکھوں درود نہیں بلکہ کروڑوں اربوں درود لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر۔ تو گاؤں کی جو مسجد تھی محلے کی، ان کا میں خطیب تھا، اور سالہ سال میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے، لیکن بغیر کسی معاوضے کے۔ آج بھی میرے گاؤں والے اس بات کی گواہ ہیں، کوئی آ کے ان سے پوچھ لے کہ کسی سے میں نے 1 روپیہ بھی کبھی لیا۔ حالانکہ میں غریب ہوتا تھا، بہت زیادہ پھٹے ہوئے کپڑے، جوتے کبھی پاؤں میں ہوتے تھے تو کبھی ہوتے ہی نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے میرے پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ لوگ مجھے کہہ بھی رہے ہوتے تھے، امیر لوگ جن کی مسجد ہے، کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہم سے مانگ لیا کریں، لیکن میں کبھی نہیں مانگتا تھا، کیونکہ یہ تھا میرا بچپن سے ہی کہ میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، تو میں کیوں کہوں کسی ضرورتیں اپنی۔ تو یہی تھا الحمدللہ اللہ کے گھر کی اللہ کے لیے خدمت کی، اور جب مجھے ٹائم ملتا تھا فری بکری چرانے سے، یا گھر آ کے کھانا کھایا اور چلا گیا مسجد میں، وہاں پر میری کتابیں ہوتی تھی درود پاک کی بھی اور احادیث کی بھی، ان کا مطالعہ کرنا، یہ وہ یہی میری مصروفیات ہوتی تھی دن بھر کی۔ اور رات کو بھی کبھی نیند نہ آئے تو مسجد چلا جاتا تھا میں۔ کچھ واقعات بھی ہوئے میرے ساتھ مسجد میں، کچھ لوگ ملے جو انسان نہیں تھے بلکہ وہ، لیکن پھر مجھے ڈر بھی لگتا تھا تو میں زیادہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر جو میری عمر تقریباً کوئی ہو گئی تھی 15-16 سال، تو میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد تو پھر زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی میری، لیکن پھر اللہ نے تھام لیا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تھام لیتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ میں ادھر ادھر نکل بھی گیا تھا کچھ سال کے لیے کمانے کے لیے، یہ وہ اپنے روزگار کے لیے، کبھی کراچی کبھی حیدرآباد، مختلف جگہوں پر میں نے کام بھی کیے فیکٹریز میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ٹائم جب کراچی ایک فیکٹری میں کام کرنے گیا تھا تو سارا دن میں وہاں کام کرتا رہا، اور میری زندگی کا وہ پہلا دن تھا کہ میں نے کوئی مشقت والا کام کیا ہو، اس طرح شدید 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، میں اکیلا تھا وہاں پر۔ تو صابن کی فیکٹری تھی، تو صابن اٹھاتے اٹھاتے وہ ہاتھوں پر رکھ کر میں، تو شام تک جو میرے وہ ہاتھوں سے خون یوں نکل رہا تھا کہ، تو اوپر بیٹھا تھا سید تھا وہ فور مین جو تھا ہمارا، مجھے پتہ نہیں تھا سید ہے، لیکن وہ بیٹھ رہا تھا اوپر، تو وہ جیسے نیچے آیا میری حالت دیکھی ہے، اوپر سے شاید انہوں نے دیکھا تھا مجھے تو نیچے آ گئے تھے، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو یہ وہ، تو میں نے کچھ بتایا اپنا، تو پھر انہوں نے وہاں پر مجھے یاد ہے آج بھی کہ انہوں نے میرا یوں پکڑ کر مجھے ہاتھ سے ایک نعت پڑھی تھی، وہ الفاظ تو بہرحال مجھے یاد نہیں ہے لیکن بڑی پیاری نعت پڑھی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ کل واپس چلے جاؤ گھر، اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو میں دیتا ہوں آپ کو، باقی اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے جو کام آپ کر رہے ہو۔ تو بہرحال اب مجھے وہ سید صاحب کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کمال کی بات کر دی تھی۔ پھر الحمدللہ میری درود شریف سے وابستگی رہی، اور پھر 2015 کے بعد تو میں باقاعدہ درود پاک کی طرف آ گیا تھا۔ پہلے میں اور بھی ورد و وظائف پڑھتا تھا، لیکن 2015 کے بعد میں نے وہ سارے چھوڑ کر صرف درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا۔
تو پھر تو یوں کرم ہوئے کہ میں خود حیران ہوں. آج مالک کائنات نے مجھ ناچیز بندے کو یہ عظیم سعادت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ سے ان گناہگار ہاتھوں سے درود پاک کے موضوع پر 10 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لوگوں تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ. اور بہت سے لوگوں نے مجھے خواب میں دیکھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور بہت سے لوگوں نے خواب میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میرے بارے میں پیغام دیا یا سلام دیا. میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری حیثیت کوئی نہیں ہے. کہاں وہ دونوں جہانوں کے سردار جبریل امین بھی ان کے در کے غلام. میں تو ایک نالائق سا بندہ ہوں، لیکن یہ درود کی محبت ہے اور یہ سچائی ہے میری، یہ خلوص ہے میرا. جو پھر خلوص اور سچائی ہو تو عبادت تھوڑی بھی ہو تو انسان کو وہ مقام ملتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. کل رات کی ہی بات آپ کو بتا دوں کہ شب معراج کی رات ہمارے گروپ کی ایک عظیم ہستی ہمارے ساتھ ہے جن کے مقام کا مجھے تو کیا چچوں کو بھی اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ احمد منظور سے کہہ دیں کہ آپ ہمارے ہیں. تو اس سے بڑھ کر پھر کیا چاہیے؟ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ درود سے کیا ملا کیا ملا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جگہ مل جاتی ہے اور آپ کو حضور کے سلام ملتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے. تو کائنات پوری کی نعمت ہے ایک طرف میں، یہ اعزاز بڑا ہے، بہت بڑا ہے. بلکہ یہ اعزاز تو وہ اعزاز ہے جو جنت سے بھی بڑا ہے اگر ہم سمجھیں تو پھر الحمدللہ 2015 سے مجھے رنگ لگنا شروع ہوئے، میری زندگی چینج ہونا شروع ہوئی، درود کی برکات حاصل ہونا شروع ہوئی. صبر کرنا پڑتا ہے. یہاں میں سب کو یہ کہوں گا کہ صبر سے کام لیں. یہ نہیں کہ میں نے تو 1,00,000 درود پڑھ لیا ابھی تو کچھ نہیں ہوا، جی میں تو 3 مہینوں سے درود پڑھ رہا ابھی کچھ نہیں ہوا. اس طرح نہیں ہوتا. ہمارا معاملہ رب کائنات سے ہے. رب کائنات بہت پیار کرنے والا ہے ہم انسانوں سے، لیکن وہ بے نیاز بھی ہے. کسی پر کب کرم ہونا ہے یہ ہم نے نہیں سلیکٹ کرنا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اور ہمارے آقا سرداروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے کسی امتی پر کرم فرمانا چاہتے ہیں تو کب کرم فرمائیں گے، یہ ان کی مرضی ہے. ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا یہ کہ ہم کہیں کہ جی اتنا کر دیا تو یہ نہیں ہوا. تو اس طرح کی مایوسی والی باتیں جو ہوتی ہیں تو انسان کو وہ پھر آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو 2015 کے بعد پھر 18 میں تو پھر میرے بڑے سنگین معاملات ہو گئے تھے. 2015 میں مجھے پہلی مرتبہ سرداروں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی الحمدللہ خواب میں، اور حضور کی محفل میں مجلس میں مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا تھا الحمدللہ خواب میں. اور پھر 2018 میں پھر مجھے ایک بڑی سخت امتحان سے گزرنا پڑا، اور پھر وہ امتحان جو تھا وہ میری زندگی کا آخری امتحان ثابت ہوا. اور اس کے بعد جس کو دکھ کہتے ہیں نا الحمدللہ وہ مجھے نہیں ملا. جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ مجھے پریشانی کوئی نہیں آئی. جس کو مشکل کہتے ہیں وہ میری زندگی میں آئی ہی نہیں الحمدللہ. 2018 کے بعد 23 چل رہا ہے، 5 سال میں ہاں تھوڑے بہت مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہی نہیں ہے. پھر 2018 میں ہی میں نے درود پاک کا کام شروع کیا. کیسے شروع کیا یہ مجھے خود نہیں پتا، لیکن الحمدللہ جیسے ہی میں نے یہ درود پاک کا کام شروع کیا تو یوں مجھے ترقیاں عطا ہوئیں، عزتیں عطا ہوئیں، لوگ جڑتے گئے. میں اکیلا نکلا تھا. آج تو قافلے ہیں میرے ساتھ، دنیا کے لوگ الحمدللہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ درود پڑھ رہے ہیں. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا ہے جو کہ دعا کرنا کہ ہمیشہ رہے. اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ درود شریف ہی میری زندگی ہے، اور درود شریف پڑھانا میری زندگی کا مقصد. تو یہ میں صرف بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں بلکہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر میری زندگی سے درود کو نکال دیا جائے تو میری زندگی صفر ہے.
تو پھر الحمدللہ لوگ جڑتے گئے اور یہ کارواں چلتا رہا جو چل رہا ہے۔ پھر ایک کتاب لکھنے کی سعادت ملی، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتابیں الحمدللہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہے مجھے ناچیز کو۔ اور اس طرح یہ سفر جاری ہے درود پاک پڑھنے کا اور پڑھانے کا، اور انشاءاللہ العزیز جب تک سانسیں باقی ہیں درود پڑھنا بھی جاری رہے گا اور درود پڑھانا بھی جاری رہے گا۔ آپ سب کے لیے بھی میں دعائیں کرتا ہوں، خاص کر جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی سٹی سے ہوں، کسی بھی کنٹری سے ہوں، مجھے ان سے والیانہ محبت ہے۔ درود شریف پڑھنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ میں شاید اتنا نیک نہیں ہوں، لیکن جو درود پڑھنے والے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ بھی میرے گروپ میں شامل ہیں، تو ان کی دعائیں بھی ہیں، میری والدہ کی دعائیں بھی ہیں میرے ساتھ الحمدللہ۔ تو محفلیں بھی ہوتی ہیں درود کی، یہاں ریئل میں بھی ہوتی ہیں، ریئل لائف میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو درود پر لگاؤں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، باقی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا پھر ہمیں منع ہوتا ہے کہ وہ باتیں نہیں بتائی جاتی، تو ان کے لیے معذرت۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت کے